میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہیں۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے بیٹھے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں ماما۔ ارے آپ جانتے نہیں میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد لاجواب سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اسجد میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھا کروں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ پبلش تھا یا بیئرش، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبیٹ دیے؟ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سر تھا۔ یا آپ سے اٹانومی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں، بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہیں، دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحہ کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے امامہ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑیں، آپ میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنے امیچور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں۔ آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی، ناراضگی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے پاس بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں۔ نہ میں کوئی ہیر ہوں، نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگنے لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمر میں چلی گئی تھی، اور خود وہ ایک بار پھر پری ٹین میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکھار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسجد کا دن نہیں تھا،
اسجد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اٹانومی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ ماما کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے؟ شاید نہیں، یقیناً، اس نے 3 لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اسجد نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جما بڑے جذبے سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہوا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسجد کو لگا کہ وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔